ہمارا جو شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے، ہم اللہ کو اللہ سمجھ کر پکارتے ہیں، اور اللہ کے بعد اگر کسی سے التماس کرتے ہیں نبی یا امام سے، تو ہم ان کو بطور وسیلہ یاد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو سفارشی بناتے ہیں اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے۔ تو ہم نے کبھی بھی شیعہ اثنا عشری انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہ بار دیگر بآواز بلند صلوات لہٰذا ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کو ہم نے کبھی بھی رب سمجھ کے نہیں پکارا، اللہ سمجھ کے نہیں پکارا۔ ہم اللہ کو اللہ سمجھ کر پکارتے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کو اگر کبھی یاد کرتے ہیں تو ان سے التماس کرتے ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بناتے ہیں۔ تو یہاں پر آیت اللہ سیستانی سے ایک سوال کیا گیا ہے، اس کو ذکر کیا جائے۔ آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا گیا، کیا ہم انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کو واسطہ بنا سکتے ہیں اپنی حاجات کے پورا ہونے میں، اولاد مانگنے میں، رزق مانگنے میں، صحت مانگنے میں، جائیداد، اولاد، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کو واسطہ بنا سکتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی سے سوال ہوا۔ آغا سیستانی سوال کرنے والے سے پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ تمہاری مراد کیا ہے؟ ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام سے یہ جو سوال کرتے ہو، وہ کس طرح سے سوال کرنا ہے؟ کیا تمہارا سوال ان سے مانگنا ہے کہ وہ اولاد دیں، وہ روزی دیں، وہ جائیدادیں دیں، وہ صحت دیں، وہ تمہیں عطا کریں، وہی مستقل ہیں، وہی سب کچھ کریں؟ کیا انہی سے مانگنا ہے سب کچھ؟ جب تمہاری مراد یہ ہے کہ محمد وآل محمد کو واسطہ بنایا جائے، کہ یعنی مثلا جو کہا جائے کہ اے امام علی علیہ السلام، آپ اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہیں، آپ کی سفارش رد نہیں ہوتی، آپ اللہ سے مجھے بیٹا لے دیں، آپ سے اے مولا علی، آپ پروردگار سے میری سفارش کریں کہ اللہ مجھے روزی دے، آپ سفارش کریں یعنی اللہ مجھے صحت دے۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ، اگر یہ دوسرے والا عقیدہ ہے جو تم بیان کر رہے ہو، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی دو چیزیں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ جب خدا کو چھوڑ کر محمد وآل محمد کو سب کچھ سمجھیں، اللہ کو چھوڑ دیں، الیاذ باللہ، یہ سب کچھ اہل بیت ہے، اللہ نے ان کو دے دی، اب یہی نظام کائنات چلا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ تفویض ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلی اللہ امام علیہ السلام نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں پہ لعنت کی ہے۔ جس عقیدے میں آپ محمد وآل محمد کو واسطہ بنا رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے امام حسین ابن علی، آپ کو میں سفارش بنا رہا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں التماس کریں، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی کہ پروردگار مجھے بیٹا دے، پروردگار مجھے روزی دے، پروردگار مجھے صحت دے۔ تو یقیناً ہم سوال اللہ سے کریں، اور ہم یہ اور مقام ہے، امام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے سوال کر کے ہمیں کچھ دلوا دیں، یہ اور مقام ہے۔ تو امام کی سفارش، امام کا وسیلہ جو وہ رد نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہی بہترین طریقہ جو ہم اپنی دعاؤں میں کیا اپنائیں، جو ہمیں آل محمد نے سمجھا ہے، وہ یہ ہے۔ آغا سیستانی کے اس جواب سے بھی جو ہمیں معلوم ہوا ہماری دعائیں کیسے ہونی چاہیے، یہ ہو اللہم ارزقنی ولدا صالح بحق علی ابن ابی طالب، اے اللہ مجھے نیک فرزند عطا فرما مولا علی علیہ السلام کے حق کا واسطہ، یہ دعا ہونی چاہیے۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا بحق علی ابن ابی طالب، اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں۔ تو لہٰذا آپ اللہ سے صحت مانگیں، اللہ سے روزی مانگیں، اولاد مانگیں، واسطہ محمد وآل محمد کا دیں۔ یقیناً یہ وسیلہ بہترین وسیلہ ہے، اور آل محمد سے بڑھ کر افضل اور اشرف کوئی بھی وسیلہ نہیں۔
تو یہ والا وسیلہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آیت اللہ سستانی نے بھی جب یہ جواب دیا اس کے بعد فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو یعنی مرکز اللہ کی ذات ہے، یہ یاد رہے، مرکز کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ محمد وآل محمد اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ تو لہٰذا مکس نہیں کرنے چاہیے دونوں چیزوں کو، انسان اس طرح سے مکس کر دے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ مانگا جس سے جا رہا ہے وہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے یا اہل بیت سے۔ تو لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم واسطہ محمد وآل محمد، ہم جو اہل بیت کو پکار رہے ہوتے ہیں ہم اللہ سے پکار رہے ہوتے ہیں، ہم اہل بیت کو صرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا آپ ہمیں یہ دیں، ہمیں روزی دیں، ہم فلاح دیں، ہمیں صحت دیں، ہمیں فرزند دیں، ہمیں اولاد دیں۔ تو آپ اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ دنیا والوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کوئی کیا سمجھے گا؟ کوئی اور جو ہمارے ان جملوں سے، ہمارے ان طریقوں سے اگر گمراہ ہو جائے، وہ کہے کہ آپ کا یہ عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے اور ہمارے اوپر جسارت کرے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہٰذا ہم ذمہ دار ہیں، دیکھیں ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہماری نسلیں اور ہمارے جوان اور ہمارے مذہب کی توہین ہو، ہمارے جوان گمراہ ہو جائیں، ہمارے بچے تباہ ہو جائیں۔ دیکھیں ایک مثال تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت آدم کی وفات کے بعد حضرت شیث کی جو اولاد تھی، انہوں نے حضرت آدم کے بعد کیا سوچا؟ ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کی یاد میں کیا کیا؟ انہوں نے ان کا مجسمہ بنا لیا۔ اب سارے جو تھے نا اولاد انبیاء، ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، ہمارے بزرگ ہیں ان کی تصویر کے پاس جاتے تھے، جمع ہوتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ بعد والی ایک نسل آئی، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بڑے آتے تھے نا وہ یہاں پر ان کو وسیلہ بناتے تھے، وہ وسیلہ بنانے لگے۔ اس کے بعد والی جو نسل آئی انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بزرگ آ کے ان کو پوجتے تھے، ان سے سب کچھ مانگتے تھے، یہی سارا کچھ عطا کرنے والے ہیں، یہی رب ہیں، یہی خدا ہے۔ دیکھیں بنانے والوں کا نظریہ کیا تھا؟ زیارت۔ اور آخر میں جو تیسری نسل آئی وہ کیا ہو گئی؟ گمراہ۔ انہوں نے اسی مجسمے کو اللہ بنا لی۔ اس لیے علامہ سید محمد سن طباطبائی صاحب المیزان فرماتے ہیں، اس نقطے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں کوئی عمل جائز ہو، لیکن یاد رکھیں ایسا نہ ہو آپ کی دوسری یا تیسری یا بعد والی نسل آپ کے کسی عمل سے گمراہی کی طرف چلی جائے، بے دینی کی طرف چلی جائے، بدعات و خرافات کی طرف چلی جائے، فاسد عقائد کی طرف چلی جائے، قیامت والے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے ایسی چیز کی جو ہے بنیاد رکھ دی، آپ نے ایسی چیز ایجاد کر دی۔ لہٰذا کوئی ایسا کام نہ کریں ہم کہیں کہ ہم عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہ جائز ہے، میں اور آپ اپنے لیے جائز ہونے کی دلیل بنائیں تو ہمارے پاس یا قرآن سے ہونی چاہیے دلیل، یا 14 معصومین کے فرامین سے ہونی چاہیے۔ جس کے پاس نہ قرآن ہے نہ معصومین کا فرمان ہے، وہ اپنی دلیل اپنے پاس رکھے۔ ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ سب کچھ اگر ہماری زندگی میں اگر ہے، سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ قرآن اور آل محمد کا فرمان، بس۔ تو لہٰذا اپنے نظریات کی انسان اصلاح کرے۔ چھوٹی سی ہمارے تکلیف ہو، ہم پریشان رہتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہماری اس بیماری کا علاج کرے، اتنے عرصے سے یہ بیماری ہے، پریشان کیے ہوئے ہیں جی، کتنے عرصے سے ہم رہ رہے ہیں، اگر کوئی بات سن لیتے ہیں علماء سے، کہتے ہمیں نہیں لگتی، ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ علماء، ہمیں وہ نہیں لگتی ہے، وہ نئی نہیں ہے، اصل میں ہم نے سنی پہلی مرتبہ ہوتی ہے، علماء سے سنتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، آل محمد کے فرامین پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں کیسے بات پتہ چلے؟ بات ہمیں تب نہیں لگے گی، اس کا مطلب ہے ہم اس بات سے لا علم ہے۔ بو علی سینا نہیں، ابن سینا ایک بہت بڑے عالم تھے،
بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے، بچپن سے ہی علم اور فہم اور فراست رکھتے تھے۔ جب چھوٹے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، تو وہ استاد بن گئے تھے، بڑے بڑے علماء کو پڑھاتے تھے۔ ابن سینا، تو اب دیکھیں اتنے بڑے استاد ہونے کے باوجود جب وہ اپنے علمی مسائل کو حل کرتے تھے نا، تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں اس بات سے بھی جاہل تھا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے آج پتہ چلا میں اس چیز سے جاہل تھا، پتہ نہیں اور کتنی باتیں جس سے میں جاہل ہوں گا۔ علم انسان کے اندر تواضع لے آتا ہے، انسان کے اندر علم تواضع لے آتا ہے۔ ہمیں کوئی سی چیز کا علم ہو، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی اصلاح کریں، اور آگے اور چیزوں کے لیے جستجو پیدا کریں، تحقیق کریں، دیکھیں اور کتنی چیزیں ہیں جن سے ہم نابلد ہیں، ہم لا علم ہیں، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔